الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب آئی کریم اللہ صاحب، ڈائریکٹر HRD شعبہ مرکز، محترم بھائی ظفر انصاری صاحب، سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹرا، پوری ریاست مہاراشٹرا کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے مقامی امرائے محترم، مقامی نظمائے محترم، عزیز نظمائے ضلع و ناظم علاقہ، میری بہت ہی محترم اور اچھی بہنیں، ناظمات مقامی و ناظمات ضلع، محترم بزرگوں، ساتھیوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کا بڑا شکر اور اس کا بہت ہی احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ مجوزہ کیمپ، جس کے لیے کئی ساتھیوں نے بڑی محنتیں کی، آج بحسن خوبی مکمل ہونے کے قریب ہے. سوچ کے یہ دیکھیے کہ اس کیمپ کے لیے ان 3 دنوں میں ہم نے اپنے 350 کے قریب شرکاء اور جو محرم حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کے 25,000 گھنٹے استعمال کیے ہیں. 25,000 گھنٹے. تو گویا اس کیمپ کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ جو کچھ اخذ ہم نے کیا ہے اسے ہم اپنے مقام پر پہنچا پائیں. اس لیے کہ یہاں صرف مقامی ذمہ داران ہیں اور ضلع کے ذمہ داران ہیں، سیکریٹریز ہیں اور ارکان شورا محترم ہیں. تو جو کچھ یہاں ہم حاصل کر سکے، اخذ کر سکے، اس کا بہت سلیقے کے ساتھ انتظام ہو کہ مقام کے ارکان اور کارکنان اور وابستگان تک کے ان تمام باتوں کو، اس کی ضروری تفصیلات کو ہمارے امیر محترم نے جو کچھ ہمیں ہدایت فرمائی، جو کچھ باتیں ارشاد فرمائی، ان تمام باتوں کو سلیقے کے ساتھ میں نیچے پہنچایا جائے. کامیابی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اس کیمپ میں جو کچھ باتیں کی گئیں تو میرے جذبات کی سرد مہری جو ختم ہوئی اور جو کچھ جذبات نے کروٹ لیے، اس کا عملی مظہر میری آئندہ زندگی میں نظر آئے.
آپ کی آئندہ زندگیوں میں نظر آئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ 6 ماہ میں کامیابی اسی وقت ہوگی یا اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کے طور پہ ہم محسوس کر سکیں گے کہ آئندہ 6 ماہ میں ریاست مہاراشٹرا میں پبلک اوپینین کے سلسلے میں ہم کچھ نہ کچھ پیش رفت کر سکیں تو یہ اس کیمپ کی کامیابی ہوگی، ورنہ دروس قرآن کے حلقہ جات اور روٹین کی سرگرمیاں یہ تو چلی رہی تھی، آگے بھی چلتی رہے گی۔ تو ساتھیوں، یہ ہونا چاہیے، بڑے تفصیل کے ساتھ قائد محترم نے یہ بات رکھی کہ جو نصب العین ہم نے اختیار کیا ہے اس میں آگے بڑھنے اور اس کی پیشرفت کے عنوان سے رائے عامہ کی ہمواری بہت ضروری ہے۔ اچھا، ریاست مہاراشٹر کی ذمہ داری چونکہ میرے کمزور کاندھوں پر ہے، اس لیے میں سوچوں ریاست کے سلسلے میں جن کی ذمہ داری مقام کی ہے، ضلع کی ہے، وہ اپنے مقام اور ضلع کے عنوان سے سوچے کہ وہ جو آج سے 2.25 سال قبل جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، اس منصوبے کے وقت جو ویژن ان کے پیش نظر تھا، اس ویژن کے عنوان سے ان کے اپنے مقام پر کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ تحریک اسلامی کے اثرات کے عنوان سے دیکھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ ہمارے عمرہ حلقہ کا کیمپ مرکز میں جو ہوا تو اس وقت تو محترم امیر جماعت نے بہت سخت بات ارشاد فرمائی تھی، اس بار تو شاید انہوں نے اسے مائلڈ کیا، کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سرگرمیاں جو سالوں سے چل رہی ہے لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے سوسائٹی پر، شہر پر، بستی پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے بند کر دینا چاہیے۔ اس بار تو انہوں نے وہ بات نہیں کہی، البتہ امپیکٹ کے عنوان سے اور اثر کے عنوان سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ایسی سرگرمیاں کہ جس کے اثرات نہیں ہیں اس کے سلسلے میں ہم کو سوچنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی پروڈکٹیو قسم کی کہ جس سے ہم کچھ متاثر کر سکے، انفلوئنس کر سکے، سوسائٹی کو بدل سکے، ہمارا گھر بدل سکے، ہمارا محلہ بدل سکے، اس طرح سے ہم کو بہرحال سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی افتتاحی گفتگو میں یہ بات رکھی تھی کہ ستمبر 2019 میں ہمارا کیمپ ہوا تھا، اس کے بعد سے درمیان میں اور کیمپ ہونے چاہیے تھے، لیکن پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے کیمپ نہیں ہو سکے۔ اس پورے عرصے میں ہم نے بہت دکھ کی باتیں ہیں، ہم نے بے شمار لوگوں کو، اپنوں کو کھویا، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو، تقریباً 50 یا اس سے کچھ زائد معزز ارکان جماعت مہاراشٹر کے، ان کو بھی ہم نے کھویا ہے، جن میں مرد بھی ہے اور جن میں خواتین بھی ہیں۔ ابھی کل ہمارے مہاراشٹر کے شاید اس وقت کے سب سے زیادہ عمر والے رکن جماعت جناب جمیل الرحمان صاحب اورنگ آباد، ان کو ہم نے کھویا ہے، جن کی عمر کل 101 سال تھی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی اعزاء و اقارب ارکان مرد و خواتین ہم سے جدا ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہوا ہے اسے نظر انداز فرمائے، معاف فرمائے۔ اس کیمپ کے لیے جیسے ہم نے یہ بات سب کے لیے لازم کی تھی، اور ہم نے کیا کی تھی، یہ تو پچھلی میقاتوں سے برابر چلا آ رہا ہے، ہمارے نظم کا حصہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کیمپ میں شریک ہونا ہے، اگر ان کی کوئی مسئلہ ہے، کوئی مرض ہے، یا کوئی بہت جینوین قسم کی بات ہے، عذر شرعی ہے، تو انہیں اپنے امیر سے بات کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بہت سارے رفقا نے بات کی مجھ سے، میری بہنوں نے بھی مجھ سے بات کی۔ باقی اندازہ ہوتا ہے جب ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کرتے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت آسانی ہے، تن آسانی کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے رفقا بہت مسائل ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے امراض میں ہمارے رفقا مبتلا ہے۔ ہمارے مولانا الیاس فلاحی صاحب ہمارے درمیان برابر موجود ہے، ہماری بہن مبشرہ صاحبہ برابر ہمارے درمیان موجود ہے،
لیکن ان کے بہت قریبی ایک عزیز جن کے عمر بہت کم ہے 42 سال کی، وہ زندگی اور موت کے اس وقت جو ہے تو جوجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ماشاءاللہ وہ موجود رہے۔ تو ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، بجا لانا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ان حالات میں بھی موقع دیا کہ ہم پوری صحت کی سلامتی کے ساتھ، شعور کے ساتھ الحمدللہ اس کیمپ میں شامل ہیں، اور ہم اپنے قائد تحریک سے راست ان سے گفتگویں سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے، ورنہ آپ دیکھیے ہمارے درمیان اس وقت ہمارے شعبہ میڈیکل گائیڈنس کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ لوگ کتنی تکلیفوں میں ہیں، کیسی عجیب مشکلات میں ہیں، ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن راستے نظر نہیں آتے۔ ہم پر بہت ذمہ داریاں ہیں ساتھیوں، بہت ذمہ داریاں ہیں، جہاں ایک جانب مجھے اور آپ کو اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے ترسیل کا نظم کرنا ہے، اس کے نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے، اس کے سلسلے میں جو آخری کام ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، وہیں انسانیت کے دکھ کا درمہ بھی ہم کو کرنا ہے۔ تحریک اسلامی اس سے اپنے آپ کو الوف نہیں رکھ سکتی۔ جس ریاست میں ہم لوگ رہتے اور بستے ہیں، اس ریاست کے جو احوال ہیں، ان احوال سے بھی ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان احوال میں ہم کو اپنے کاموں کو کرنا ہے اور اپنے پیغام کے ذریعے سے احوال پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پینڈیمک کا مسئلہ آیا تو اس میں ہم نے بہت کوششیں کی، الحمدللہ جو 100+ کروڑ کی جو بات ہمارے بھائی عتیق صاحب نے رکھی ہے، اس میں 20 کروڑ حلقہ مہاراشٹر کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے کیا، کوشش کی، لیکن اب بھی بہت سے ایوینیوز ہیں جن ایوینیوز پر ہم کو اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ابھی ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے پیش نظر، حجاب کا تو نیشنل لیول کا ایشو تھا، لیکن مہاراشٹر کا مسئلہ جو ہے وہ وائن سے متعلق تھا، اس پر ہم نے جو کچھ بھی کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کی، ابھی جاری ہے۔ لیکن ساتھیوں، یہ جو کچھ کیا ہم نے اس پر مبارکباد، لیکن یہ بہت کم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوششیں اور اس انداز کی کچھ ایسی ہوں کہ جو واقعی بہت اثر انداز ہو، تو کچھ تو اس کے الحمدللہ رزلٹ نکلنے کے آثار نظر آئے ہیں، دعا فرمائیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اور اس قسم کے بہت سارے ایشوز آئیں گے، پلیولر سوسائٹی ہونے کی حیثیت سے بھی مسائل آئیں گے، جیسے ابھی اس کے پہلے دعوت کے عنوان سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بھائی ملک کے جیسے کچھ بھی حالات ہیں تو مرکز کی جانب سے ہدایتیں آئیں، تو خیر اب تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز 1 مارچ سے ہمارے دعوت سے متعلق جو ہمارا اصل اسٹینڈ تھا اسی اسٹینڈ کے اوپر ہم لوگ رہیں گے۔ وہ تو اسٹینڈ سے ہم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے ہیں، دعوت تو ہماری سانسیں ہیں اور ہم کبھی اس سے رک نہیں سکتے ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور اصل کرنے کا کام یہی ہے۔ لیکن جیسے مرکز سے ہدایت تھی کہ ہم اجتماعی قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اور اسٹیج کے جو پروگرامز ہیں اس کو ابھی ہم لوگ کچھ دن روکیں، تو اب انشاءاللہ العزیز 1 مارچ سے وہ تمام سرگرمیاں ہم کریں گے، اور اب اس کی بہرحال ضرورت بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا تھا اپنی انفرادی سرگرمیوں کی طرف، پرسنل جو دعوت کا جو کام ہے، فرد کے کرنے کا جو کام ہے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیے تھے وہ ڈائیورشن باقی ہے، ہم کو اسی طرح سے کرنا ہی ہے۔ مطلب فرد کے کرنے کا کام بالکل بھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ تو ہر حال میں کرنا ہے اور اسی انٹینسٹی کے ساتھ میں کرنا ہے، اسی یکسوئی کے ساتھ میں کرنا ہے جس کی ہدایت اس سے پہلے مرکزی جماعت سے آ چکی ہے، لیکن اب اجتماعی سرگرمی بھی انشاءاللہ ہم کر سکیں گے۔ ساتھیوں، جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر آپ جیسے جانتے ہیں اس کا آپ حصہ ہیں الحمدللہ۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہم لوگ 397 مقامی جماعتوں، حلقہ کارکنان اور حلقہ خواتین کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس 38 شعبے جات اور فرنٹل آرگنائزیشنز ہیں اور 7 ٹرسٹ ہیں، اور ارکان 1925 ہیں الحمدللہ۔ اس وقت الحمدللہ 291 ارکان ہم نے ان 2.25 سالوں میں بنائے ہیں، اور 121 ارکان اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پائپ لائن میں ہے، پروسیس میں ہے، مختلف قسم کے ان کے جو بھی چیزیں باقی ہیں پروسیس میں ہے، 121 ارکان۔
تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے وہ یہ کہ ہر مقامی جماعت کے لیے یہ بات طے ہے، حلقے کا اپنا خود کا بھی ٹارگٹ ہے، لیکن ہر مقامی جماعت کے لیے یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ ہر سال 10% افراد کو رکنیت کے معیار پر لانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے، لیکن ہمارا یہ ہدف ہے، یہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو موجودہ کارکنان کی تعداد ہے اس کے 20% تعداد کو آپ نئے کارکن بنائیں گے۔ تو ایک کوشش تو ہم نے کی، پوری ریاستی سطح پر کونو انصار اللہ کے نام سے ہم نے مہم چلائی اور الحمدللہ 9,949 کارکنان ہم نے تیار کیے الحمدللہ۔ اس میں آپ سب لوگوں کی بہت یکسوئی کے ساتھ بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں اور بہت کام رہے، میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور اس میں ایک چیز لیکن دیکھنے کی ہے، اور اس پہلو سے میں اپنے بہنوں کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس میں پرسنٹیج تقریباً مردوں کا اور خواتین کے کارکن بننے کا تقریباً برابر ہے، 1-2% کا فرق ہوگا۔ 5,172 ہم نے مردوں کو کارکن بنایا ہے، تو 4,771 ہم نے ہماری بہنوں کو کارکن بنایا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں بہت کام کر رہی ہیں اور بہت محنت کے ساتھ اور بہت یکسوئی کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر کے الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اس سے متعلق ایک بڑا امر باقی ہے جس کے سلسلے میں ہم مستقل کہہ رہے ہیں۔ آج پھر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بات رکھیں کہ پھر بھی کارکن بنانا آسان ہے، جبکہ یہ بھی بہت آسان کام نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ کارکنان اب آپ کے مطلب ہے کہ پروسیس میں آئیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، جماعت کی سرگرمیوں میں ان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں آئیں، اجتماعات میں وہ حاضر ہوں اور ان کا شعور پختہ ہو، وہ تحریک اسلامی کے اچھے سپاہی بن سکیں۔ اس پر توجہ کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں مقامی جماعتوں کو بہرحال لاعمل بنانا چاہیے۔ اکثر جماعتوں نے بنایا ہے، کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت یکسوئی کے ساتھ میں بہت توجہ کے ساتھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پھر 2 سال کے بعد میں ہم دیکھیں گے تو معلوم پڑا کہ 50 کارکنان ہم نے نئے بنائے تھے، 10 12 یا 15 پرانے تھے، اور 2 سال کے بعد میں پھر معلوم پڑا کہ بھائی 25 ہی ہمارے پاس باقی ہے۔ کچھ تو ہوں گے کم، یہ ہمارے کیلکولیشن میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کارکنان تو کم ہوں گے، لیکن وہ پرسنٹیج بہت پیچھے ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ جانے کے ساتھ اس پر بہت توجہ کے ساتھ آپ منصوبہ بنائیے، یا جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے پہلے سے متوجہ کیا گیا ہے اس منصوبے پر آپ توجہ کے ساتھ میں عمل فرمائیے، اور یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر دیکھیے آپ اس طرح سے ہم کوشش کریں گے اور محنت کریں گے، ہمارے وسائل کو لگائیں گے، اور وہ وسائل کو لگانے کے بعد پھر معاملہ ڈیگریڈیشن کی طرف جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہماری صلاحیتوں پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم کنسرن ہے جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ تنظیم کے عنوان سے ہے کہ تحریک کے بارے میں تو بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم 2 دن سے سنتے رہے، خود محترمہ میری جماعت نے بھی ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن تنظیم بھی بہت اہم کنسرن ہے۔ تنظیمی ضرورتیں، اس کے لیے افراد کی تیاری اور تنظیمی اصول، لحاظ اور اقدار، اس کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں مستقل آپ کی طرف اس بات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، گزشتہ میں بھی ہمارے قائدین کرواتے رہے، وہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر 4 جو لازمی اجتماعات ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس مقامی جماعتوں کو سرگرم اور نہ سرگرم دیکھنے کا جو سب سے بڑا بیرومیٹر ہے، یا جو پیرامیٹر جو ہو سکتا ہے، وہ پیرامیٹر یہی ہے کہ بیت المال کام کرتا رہے، اعانتیں آتی رہے، اور 4 لازمی اجتماعات ہوتے رہے۔ 4 لازمی اجتماعات ہوتے رہیں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ جماعت وہاں پر سرگرم عمل ہے، اس کا وہ ایک نبض ہے۔ وہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایک مقامات ایسے ہیں توجہ دلانے کے باوجود احتسابی نشستوں کے سلسلے میں بڑی غفلت ہے۔ ساتھیوں، احتساب بہت اہم چیز ہے، بہت اہمیت ہے، اجتماعی احتساب بھی
اور اپنا خود کا خود احتسابی کی بھی کیفیت پیدا کرنا، یہ ہمارے پورے نظم جماعت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ. لیکن باوجود انتہائی توجہ دلانے کے بعض جماعتیں اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتی ہیں. تو میں عمرہ مقامی سے بالخصوص یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقام پر احتسابی نشستوں کے نظام کو، یوں تو چاروں اجتماعات بہت ضروری ہیں اور عام طور پہ 3 اجتماعات مقامی جماعتوں میں ہوتے ہیں، لیکن کہیں کوئی کمی ہے تو وہ احتسابی نشستوں کی ہے. احتسابی نشستوں کے سلسلے میں ذرا کوشش فرمائیں. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سے بڑی بے توجہی برت رہے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ جو ہمارے فرنٹل آرگنائزیشنز ہیں، بالخصوص یوتھ ونگ ہے، آپ دیکھیے ابھی ہمارے نوجوان ساتھی نے اس کے سلسلے میں اعلان کیا اور اچھی کوشش ہمارے ساتھی کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ہے، گرلز اسلامک آرگنائزیشن ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا کل ہے. ان کے ساتھ ربط و تعلق، ان سے محبت کا معاملہ، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا معاملہ، ان کے مسائل کو سمجھنے کا معاملہ، اس سلسلے میں اور پیش قدمی کرنی ہوگی. ان سے ہم کو افراد بھی ملنے ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا کل ہے. لہذا اس پہلو سے ہر امیر مقامی سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مقامی جماعت میں اسپیشل ارکان جماعت کی نشست میں اس کا جائزہ لیں. کئی ایک مقام پر تو الحمدللہ عمرہ مقامی اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت سے مقامات پر اس کا اہتمام کم ہے. تو آپ کی توجہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو کچھ بھی تعاون جس قسم کا ہو سکتا ہے، تو ہماری بیٹیوں کی جو تنظیم ہے گرلز اسلامک آرگنائزیشن، ماشاءاللہ بہت باصلاحیت اس میں بیٹیاں ہیں. اسی طرح سے جی آئی او ہے. خود یوتھ ونگ کے سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے اب تک کی جو پیش رفت کی ہے وہ پیش رفت بہت اچھی ہے اور اس سے بڑی امیدیں جاگتی ہیں. اور سارے مہاراشٹر میں اس سلسلے میں اچھا تعاون ہوگا. تو یقین مانیے کہ وہ جو ویژن محترمہ میری جماعت کا ہے، ینگر جماعت کا، وہ ویژن کے سلسلے میں ہم میقات کے اختتام تک کے کچھ اچھا سا اچیومنٹ انشاءاللہ العزیز کر پائیں گے. ورنہ وہی طرز عمل کے ساتھ ہم چلیں گے تو یہ طرز عمل ہم لوگوں کو نوجوانوں کے ساتھ انگیج کرنے میں، نوجوانوں کو ایبزارب کرنے میں ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی آئے گی. تو تحریک اسلامی میں اس وقت ینگ بلڈ کا آنا بہت ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت شدید ضرورت ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ انگیج ہوں، ان کے مسائل کو دیکھیں، ان کی سرپرستی کریں، ان کی رہنمائی بھی کریں اور بلکہ ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں. کل سے ہم پرسوں سے محترمہ میری جماعت سے یہ بات ہم سن رہے ہیں کہ ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو ان کو اپنے اجتماعات میں بلائیں، ان کو ایز اے ریسورس پرسن بھی آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ان کی اجتماعات میں آپ جائیں اور ان کو اپنی اجتماعات میں بھی بلائیں. تو اس طرح کا ایک کارڈیل ریلیشن کا جو ماحول ہے وہ ماحول کا بننا بہت ضروری ہے. یہ ماحول ہم لوگوں کے لیے، چونکہ یہ پورا جماعت خاندان ہے یہ، اور اس جماعت خاندان کا یہ حصہ ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ اس وقت جو ہے تو جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت سے لے کے نیچے تک کے بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو عیسائیوں سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عیسائیوں اور جی آئی او اور یوتھ ونگ پر ہی توجہ دینا چاہتے ہیں. سماج میں جو عام جو نوجوان ہیں وہ بھی ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. لیکن خاص طور سے چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ، اور ہم نے ان پر بڑی کاوشیں لگائی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی ہے. تو اس پر آپ توجہ فرمائیے. میں نے بالکل ابتدا میں قرآن مجید کی سورہ قصص کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ بہت غیر معمولی اشارہ ہے یہ. اس اشارے کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 4 اور 5 ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنائیں.
سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 4 اور 5 اسے دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں، آپ پائیں گے کہ بہت ساری باتیں سملر ہیں. ہمیں کوئی الحمدللہ فرسٹریشن نہیں ہے، لیکن حالات جس قسم کے ہیں ان میں آپ پائیں گے کہ بہت ساری باتیں سملر ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کی سنت ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، ان کی کاوشیں رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول کرے گا. آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا جو مزدہ جافزہ ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے وہ آج بھی موجود ہے. اور اللہ رب العزت کی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدوں کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو اس راہ میں جو کچھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں مزید کمر بستگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، سیکریفائز کرنے کی ضرورت ہے. رفقائے محترم، میرا احساس یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی ہم کو اور آگے بڑھنا چاہیے اور پیش قدمی کرنا چاہیے. بہت سے تقاضے ہیں تحریک کے، اس ملک میں، اس ریاست میں بہت سے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے پورتی کے لیے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کو ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کی، ان کے ٹیلنٹس کی، ان کے وقت کی بہت ضرورت ہے. HRD کے ذریعے سے جو کچھ ہم نے کیا یہ اسی کا گویا نتیجہ ہے کہ تحریک اسلامی اپنے افراد کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. ان میں جو کچھ بھی پوٹینشیل ہے ان پوٹینشیل کو محسوس کر کے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تاکہ تحریک اسلامی کا کام اس ملک میں اور سلیقے کے ساتھ میں اور اچھے سے ہم آگے بڑھ سکیں اور افراد تربیت حاصل کر سکیں. ان میں جو کچھ بھی موجود ہیں اس کو مزید فلورش کیا جائے اور گروم کیا جا سکے. اسی لیے کیمپ رکھا گیا. ہم بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارے مرکزی ڈائریکٹر بھی اس کیمپ میں ہمارے ہمراہ 2 دن موجود رہیں اور برادرم عتیق بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جماعت اسلامی کا یہ بہت اہم کنسرن ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ HRD کے اس 1.5 دن کے کیمپ میں شرکت کر کے کہ ہم سے تحریک کا کتنے مطالبات ہیں، اور ان مطالبات کو آپ میں سے ہر رفیق، میں خود سوچتا رہا جب یہ گفتگویں جاری تھی ہمارے دونوں ساتھیوں کی، تو میں خود سوچتا رہا کہ میں کس طرح سے ان کے جو ضرورتیں ہیں جس کا تعلق میری اپنی شخصیت سے ہے تو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں. میں خود سوچتا رہا ہوں، یقینی طور پر آپ نے بھی سوچا ہوگا. لیکن رفقائے محترم دیکھیے یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹائم اب ہمارے پاس میں نہیں ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے اور کب ہم دائی اجل کو لبیک کہہ سکے. تو وقت ہمارے پاس میں نہیں ہے. ہم میں سے فرد کے ذمے جو کام ہے پالیسی پروگرام میں، وہ تمام کاموں کے سلسلے میں ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے. میں امیر حلقہ بعد میں ہوں، آپ امیر مقامی، ناظم ضلع، رکن شورا بعد میں ہیں. پہلے آپ رکن جماعت ہیں اور اس سے پہلے مسلم ہیں ہم سب. تو مسلم ہونے کی حیثیت سے، رکن جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ تمام کام کہ جو جماعت اسلامی اپنے ارکان سے چاہتی ہے کرنا، کروانا، اس سب کا مطالبہ مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے. لہٰذا اس پہلو سے ہم دیکھیں، ہم ذمہ داریوں کی ادائیگی کے عنوان سے، رکنیت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے عنوان سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ نہ کریں. جتنی ذمہ داری دوسرے ارکان جماعت کی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہم کو ادا کرنا ہوگا اور ان ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا. معیار مطلوب دستور میں جو درج ہے اس معیار مطلوب کو مستقل میں اپنی نگاہوں میں رکھنے کی کوشش کروں. آپ میرے لیے دعا کریں، آپ بھی کوشش کریں. ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس مطلوبہ معیار تک کہ ہم پہنچے. اس لیے کہ رفقائے محترم قرآن مجید نے جا بجا قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کس طرح سے ہوگی اور وہ سخت دن آنے والا ہے. اس سخت دن سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے. بہت تفصیل کے ساتھ میں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر اظہار کر سکیں، لیکن الحمدللہ میں اس بات کو لے کر کے بہت آپ لوگوں کی معیت جو مجھے ملی، میں بہت خوش رہا 3 دن. اور بہت اچھی بستی یہ بستی، اور آپ نے بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. کچھ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے انسیڈنٹس کو چھوڑ کر کے بالعموم بہت اچھا ڈسپلن رہا. آپ سبھی ساتھیوں نے، میری معزز بہنوں نے، میری بیٹیوں نے بہت اچھے سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. وہی ابتدائی گزارش جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اسے پیش نظر رکھیں، مقامات پر اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے ایک ایک کنٹینٹ سے متعلق جو باتیں آئی ہیں، دیکھیے کچھ ایسا ہو سکتا ہو اگر کہ 1 دن یا 1.5 دن کا کوئی پروگرام ہو یا 2 دن کا آپ کچھ پروگرام کر سکیں اور اس میں آپ
تفصیل سے تمام چیزیں عناوین کے ساتھ پہنچا سکیں تو بہت بہتر ہوگا. یہ نہ ہو تو کم سے کم آدھے دن کا تو کوئی اجتماع ایسا ہو کہ جس میں آپ جسٹ کم سے کم محترم امیر جماعت کی گفتگوؤں کی آپ پہنچا سکے، اتنا ضرور کریں. مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ پرلی جیسے مقام جہاں ہم نے کیا اور ہمارے ساتھیوں نے بہت دل و جان سے محنت کی، عیسائیوں کے ساتھیوں نے، بلکہ خود ہمارے جو صدر حلقہ ہے ان کا اسی مقام سے تعلق ہے، برادر سلمان، ان سب ساتھیوں نے مل کر کے بہت محنت کی. اور کل رات میں اپنے ساتھیوں کو رات 2:30 بجے جھانک کر کے دیکھ رہا تو برابر ہی اپنے کاموں کے اندر میں لگے ہوئے تھے. اتنا بڑا کیمپس، اس کو دیکھنا، اس کی رکھوالی کرنا، تمام انتظامات کو میں اپنے سبھی شرکا کی جانب سے اپنے ساتھیوں کو، یہ کوئی رسم نہیں ہے، دل سے میں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے. اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کے فضل میں اضافہ کرے، ان کے تقوی میں اضافہ فرمائے اور یہاں سے جماعت اسلامی کا پیغام بہت زور و شور سے اٹھ سکے. بہت اچھی جماعت ہے الحمدللہ. پہلے سے مجھے اس جماعت سے بہت محبت ہے. سیدھے اور سادے لوگ ہیں، بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں اور جماعت سے بہت غیر معمولی ان کا تعلق ہے. اللہ رب العزت اسی قسم کا تعلق، اسی قسم کا فہم اور اسی قسم کا علم کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما دے. اور مالک پروردگار اس ریاست مہاراشٹر میں جو ہم لوگ رہے اور بس رہے ہیں تو ہمارے یہاں قیام سے، ہمارے کنسرن سے، ہمارے رہنے سے، ہماری کوششوں سے اس ریاست کے حالات میں تبدیلی فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے کاموں سے، ہمارے پیغام سے اے مالک پروردگار یہاں کے حالات کو بدل دے، یہاں کے منظرنامے کو بدل دے. اللہ رب العزت ہم اپنے نصب العین کے سلسلے میں پیش قدمی کر سکیں اور ریاست میں اچھی تبدیلی ہم لا سکیں. اس کے لیے تو ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے کاندھوں میں مضبوطی عطا فرما. اللہ رب العزت جو لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں ان لغزشوں کو تو معاف فرما دے. مالک پروردگار ہم کمزور ہیں، ہماری اس کمزوری کو دور فرما دے. ہمارے قدموں کو جمع کر کے مالک پروردگار ہمیں استقامت عطا فرما. اے اللہ رب العزت اس راہ میں جو کچھ ہمارے ساتھی کاوش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما دے. اللہ رب العزت اس اقامت دین کے نصب العین پر ہمیشہ تا دم آخر ہمیں جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما دے اور اپنی نصرت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.